اسی طرح UAE میں کوئی 22 سے 25% ہے، اسی طرح کویت میں کوئی 35% ہے، اسی طرح سعودی عرب میں جو دمام کا علاقہ ہے اس میں کثیر تعداد ہے۔ تو یہ اگر علاقے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جس کی کوششیں جاری رہیں قاسم سلیمانی کے زمانے سے لے کے، انہوں نے یہ سلسلہ نیٹ ورک کریٹ کیا تھا، جس کا ذکر امریکہ بہت دفعہ کرتا رہا ہے، جس کا ذکر اسرائیل بہت دفعہ کرتا رہا ہے، لیکن اب انہیں خیال ہے اسرائیل اور امریکہ کا کہ کافی حد تک نیوٹرلائز ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جواب دے۔ ایران کی میسلز کے معاملے میں جب ایران ڈرون اپنے رشیا کو سپلائی کر سکتا ہے، اور ایران نے جب 300 ڈرون داغے تھے اپریل لاسٹ ایئر، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ ظاہر کر دیا تھا کہ آئرن ڈوم کے باوجود ان تمام آئرن ڈوم جو کہ اسرائیل کی صلاحیت اور جو بحری بیڑے وہاں موجود ہیں ان کی صلاحیت، ان تمام کو یکجا کر کے بھی انہوں نے کوشش کی، اس کے باوجود وہ نپے تلے جو حملہ تھا ایران کی طرف سے وہ پینیٹریٹ کر گیا اور اسرائیل میں پینیٹریٹ کر گیا، حالانکہ وہ بہت کیلیبریٹڈ قسم کا تھا، ڈپلومیٹک بات اس میں شامل تھا، اس کے باوجود پینیٹریٹ کر گیا۔ کیونکہ ایران نے جب ان کے اپنے مشن پر یعنی کانسولیٹ پر حملہ ہوا سیریا میں، تو انہوں نے بتا دیا تھا، اور کوئی 12 دن کے بعد 11-12 دن کے بعد انہوں نے اس کا جواب دیا اور پہنچا دیے اپنے ڈرونز وہاں۔ تو اب بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ ایران اب ون پرونگ وار میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایران نے تو وار ڈکلیئر کر دیا، اسرائیل نے جب حملہ کیا تو وہ وار سے کم تو نہیں تھا، جنگ سے کم تو نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے اب ایران 2 پرونگ 3 پرونگ جنگ جاری رکھے گا، جس میں فضائی حملے جو وہ کر سکتا ہے جتنی اس کی صلاحیت ہے جس بات کی، اس کے علاوہ زمینی حملے، حماس میں اگر کوئی تھوڑا بہت دم خم رہ گیا ہے تو وہ اس طرف تو نہیں جا سکتا، لیکن حزب اللہ وہ کہ وہاں قیادت چینج ہو گئی، اور جو اب صدر آئے ہیں وہ ویسٹ کے آشرباد سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی حزب اللہ کی صلاحیت کو مدھم کیا ہے اسرائیل نے، لیکن بالکل ختم نہیں کر سکا ہے۔ ان کے پاس وہ میسائلز جو ہیں حزب اللہ کے پاس، وہ بھی اب تک ان کے صلاحیت کافی حد تک برقرار ہے۔ تو اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں وہ مزاحمت بھی دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسرائیل 2 پرونگ جو میں نے بات کی وہ یہ ہوگا کہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان ملکوں میں جو میں نے کہا ہے، ان کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ وہ آگے تیاری کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایران کی صلاحیت چند عسکری قیادت کے شہید ہونا جانے سے ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ عسکری حلقوں میں اور عسکری قیادت کے حوالے سے وہ آپ نے دیکھا قاسم سلیمانی صاحب کو شہید کیا، تو اس کے بعد فوراً ان کی دوسری قیادت آ گئی، تیسری آ گئی، اب بھی ایسے ہی ہے کہ جو سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے وہ فوراً ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ جی سر، دیکھنا تو ہوگا وہ کہ آگے ہو گیا معاملات ہے۔ کیسے بڑھتے ہیں۔ سعید محمد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جب جنگ کا ماحول ہوتا ہے، ساتھ ہی سفارتی سطح پر معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں، اب اسرائیل سفارتی طور پر کتنا مضبوط ہے سب کو معلوم ہے، سفارتی سطح پر ایران کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ ابھی تک جو لیٹس سے پچھلے 12 گھنٹوں میں جو رسپانس آیا ہے مسلم ورلڈ کی طرف سے وہ بہت انکریجنگ ہے، اور میرے خیال سب سے انکریجنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف سے آئی ہے۔ دیکھیے، بڑے عرصے سے ہم سب یہ بات کر رہے تھے، خاص طور پہ جو لوگ پوسٹڈ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، کہ جو عرب سٹریٹ ہے اس کی تھنکنگ الگ ہے، اور جو عرب ایلیٹ ہے اس کی تھنکنگ الگ ہے۔ اس وقت جو ہے جتنی بھی لیڈرشپ ہے مڈل ایسٹ میں وہ انڈر پریشر ہوں گے اپنے اپنے لوگوں کی طرف سے، کیونکہ اب ہر کوئی یہ چیز دیکھ رہا ہوگا کہ ایران کس طرح رسپونڈ کرتا ہے، اور ایرانین لیڈرشپ کے اوپر بھی بہت پریشر ہوگا ایرانین پبلک کی طرف سے کہ جی کہ آپ رسپونڈ کریں۔ دیکھیے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران ایک 4000 سال پرانی ریاست ہے، ان کا ایک تہذیب ہے، وہ اپنے آپ کو ایک خاص لیول پہ سمجھتے ہیں، اور اگر انہوں نے اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا تو یہ ان کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا۔ سو رسپانس تو ایران کی طرف سے ضرور آئے گا۔ جہاں تک مسلم ورلڈ کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اب جو مسلم لیڈرز ہیں ان کو ہمارے جو 2-3 امپورٹنٹ فورمز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے ان دا مسلم ورلڈ، لائک دی OIC، لائک دی عرب لیگ،
ان کو فورمز کو, اور یہاں سے ایک کوئی جوائنٹ کمیونیک یا ایک جوائنٹ سٹانس مسلم ورلڈ کی طرف سے جانا چاہیے. دوسرا جو فورم ہے جس کو موسٹ پروبیبلی کہ جہاں ایکچوئل جنگ لڑی جائے گی وہ ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل. اب یہ جو اٹامک انرجی کا جو یہ جو ہے گورننگ بورڈ, انہوں نے جو ریزولوشن ابھی 2 دن پہلے پاس کیا ہے, اس نے ایک انڈیکیشن دے دیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہے ہیں, اور جو ڈسٹریبیوشن آف پاورز ہے وہ بھی صاف نظر آ گئی تھی کہ ویسٹرن پاورز اور امریکہ اسرائیل کو بیک کر رہے ہیں, اور ایشین پاورز جس میں چائنا اور رشیا ہیں وہ ایران کو بیک کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی کہ کیا اسرائیل کے پاس ٹوٹل سپورٹ ہوگی, میرے خیال نہیں. کیا ایران کے پاس ٹوٹل سپورٹ ہوگی؟ نہیں. لیکن جو دونوں جو ورلڈ ہے, یہ جو ایک نیو نارمل اسرائیل کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ایک دن صبح اٹھیں اور کسی بھی ملک کے اوپر چڑھ دوڑیں, تو یہ دنیا یہ نیو نارمل میرا خیال ہے بننے نہیں دے گی. جس طرح انہوں نے انڈیا کو الاؤ نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف یہ نیو نارمل بنائے. اگلے 2 سے 3 دن میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اب جب یعنی کہ ساری سٹیٹمنٹس آئیں گی, اور ابھی میں آپ ہی کے چینل پہ سن رہا تھا کہ پاکستان نے بہت اچھی سٹیٹمنٹ دی جی بالکل, اور ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت اسٹریٹجکلی نیوٹرل رکھا ہے, لیکن ہم نے کہا ہے کہ جی کہ اسرائیل نے جو یہ حرکت کی ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور ایران کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ رسپونڈ کرے. سو اگر اب زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں ایران کے رسپانس پہ. میں جمیل صاحب سے فلی ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے پاس کیپیبلٹی تو نہیں ہے کہ وہ ایئر فورس استعمال کریں, اور نہ ہی کوئی کنٹری ان کو راستہ دے گی, نہ جارڈن دے گا نہ سیریا دے گا کہ وہ اپنے جہازوں کو اسرائیل تک لے کے جا سکے. لیکن جو بیلسٹک میزائلز ہیں اور جو کلر ڈرونز ہیں وہ ایران کے پاس ایک بہت بڑی کیپیبلٹی ہے. وہ کہ اسرائیل نے پچھلے 10 سالوں میں اپنے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو ایران کو دیکھتے ہوئے بہت مضبوط کیا, اور 4 بڑے مضبوط سسٹمز ادھر موجود ہیں. لیکن پچھلے سال ہمیں یہ نظر آ گیا تھا کہ اگر بہت زیادہ میزائل فائر ہوں گے تو آئرن ڈوم یا تھارڈ یا ایرو, ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ 100% میزائلز کو روک سکے. سو میرے خیال میں رسپانس اگر ایران نے دیا رسپانس تو وہ اپنا رسپانس بیلسٹکس میزائلز اور ڈرونز کے تھرو دے گا. اور جو اس کے پروکسیز ہیں نیچے, اگین یہ جو کنٹریز ہیں لائک لیبنان, لائک سیریا, لائک کویت, لائک یہ جو ہیں یہاں ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. اور آج کے اٹیک کے بعد ایک چیز تو ہے کہ یہ جو ڈائنگ آرگنائزیشنز تھیں لائک حماس اینڈ حزب اللہ, ان کو ایک نئی جان مل جائے گی. کیونکہ دیکھیں مسلم ورلڈ میں ایک غصہ تو ہے کہ اسرائیل نے پچھلے اور ویسٹ نے پچھلے 15 سالوں میں جو 5 مسلم کنٹریز جو ہیں ان کو بالکل ڈی فینگ کر دی. آپ عراق دیکھ لیں, آپ عراق دیکھ لیں, آپ سیریا دیکھ لیں, آپ لیبنان کو دیکھ لیں, آپ لیبیا کو دیکھ لیں. یہ ساری کنٹریز جو ہیں ان کو بالکل نیوٹرلائز کر دیا گیا, اور ہم سب کو اب پتہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 کے کیسز میں جھوٹ بول کے ان کو وہاں رجیم چینج لایا گیا. تو ہم جو مسلم اسٹریٹ ہے اس میں غصہ تو بہت ہے, اور یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خیال اسرائیل نے یہ جو ایرانین پروکسیز ہیں لائک حماس اینڈ حزب اللہ ان کو اسٹرانگ کر دیا, اور اب دوبارہ ان کے اندر ریکروٹمنٹ شروع ہو جائے گی, اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھر اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے. سو اسرائیل نے بجائے کانفلکٹ کو ختم کرنے کے, میرے خیال اسرائیل نے اس علاقے کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے اور کانفلکٹ کو انہوں نے بڑھا دیا. اور آج کے اٹیک کے بعد ایٹ لیسٹ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ ایون اسرائیل نے اپنے اس اٹیک میں وہ ڈیمیج ایران کا نہیں کر سکے جو وہ چاہتے تھے. ٹھیک ہے انہوں نے لیڈرشپ کو کل کیا ہے, سویلینز کو کل کیا ہے, لیکن وہ جو ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے, میرا خیال جو ابھی تک کی خبریں ہیں وہ ہے کہ they have not been successful in that.
سو یہ ایک بڑے ایک کیچ 22 سچویشن میں یہ پورا علاقہ آ گیا ہے، اور اب سارا کچھ جو ہے وہ ایران کے رسپانس کے اوپر میرا خیال ڈیسائیڈ ہوگا۔